کمپلین جسے کہتے ہیں نا وہ ہو سکتی ہے. کمپلین میں اور نکتہ چینی میں تھوڑا فرق ہے. اگر آپ نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں شکایت ہو تو کیا کریں. شکایت ہو تو شکایت کریں اور ساتھ اپنی ریمیڈی مانگ لیں کہ آپ کو ریلیف کیا چاہیے. آپ عدالت میں بھی جج کے پاس 9 صفحے کا پرچہ لکھتے ہیں تو اخیر میں آپ لکھتے ہیں پریئر کہ آپ کو کیا چاہیے. پھر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ اور بھی کوئی چاکلیٹ بھی دے دیو تے چلو مٹھائی بھی دے دیو نالتے میں بخوشی قبول کراں گا. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب آپ شکایت کرتے ہیں کہ اپنے میاں سے کہ انہوں نے کہا تھا 9 بجے آؤں گا اور وہ 11 بجے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 9 بجے آؤں گا اور 11 بجے آئے ہیں, اس سے میری دل آزاری ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, برائے مہربانی ٹائم کی پابندی کریں. یہ آپ نے ریلیف مانگ لیا. تو نکتہ چینی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک بات سے کیوں لے کے کہ یہ لیٹ آئے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ ان کے دوست کتنے برے ہیں, ان کے رشتہ دار کتنے برے ہیں اور وہ پچھلے 25 سال میں کتنے نکھٹو ثابت ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر آپ اس کو آل اراؤنڈ ایک بوچھاڑ جیسے ہوتی ہے. تو یہ جو نکتہ چینی ہوتی ہے یہ چھٹا ہوتا ہے, چھٹا ایک آئسولیٹڈ کمپلین ہے. آپ اس کا جتنی بات ہے اس دن ایک بات, اگلے دن دوسری بات, اگلے دن تیسری بات, لیکن ایک دن پچھلی اگلی آئندہ کی بری امیدیں, رشتہ داروں کے کرتوت اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل کرنے کو نکتہ چینی کہتے ہیں. اور چینی میٹھی ہوتی ہے, نکتہ چینی میٹھی نہیں ہوتی, بہت کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں نا نتھنگ از گڈ اور بیڈ, یور تھنکنگ میکس اٹ سو. تو ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ادب کی دنیا میں جب مقالے پڑھے جاتے ہیں تو ان کو تنقید کہا جاتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا ناپسندیدہ ہے. لفظوں کے چناؤ میں ہمیں ہمیشہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, باڈی لینگویج میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو باڈی لینگویج بھی ایک سیکھنے کا کام ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی باڈی لینگویج سکھانی چاہیے. باڈی لینگویج سیکھنے کا کام ہے, لب و لہجہ سیکھنے کا کام ہے, الفاظ کا چناؤ سیکھنے کا کام ہے. جو فطری طور پر ہم باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں یا لب و لہجہ یا الفاظ کا چناؤ یہ گزارے مظاہرے کا ہوتا ہے. تو مطلب باڈی لینگویج ہوتی ہے جب ہم ایک لفظ بولے بغیر دوسرے تک بہت بڑا پیغام پہنچا دیتے ہیں. اور یہ باڈی لینگویج جو ہے لفظوں سے زیادہ وزن رکھتی ہے. لفظوں کا وزن, ہماری گفتگو جب کسی سے ہو رہی ہوتی ہے تو لفظوں کا وزن 7% ہوتا ہے, 7%. باقی 93% جو وزن ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج کا ہوتا ہے, لب و لہجے کا ہوتا ہے اور الفاظ کا چناؤ اور آپ کا جو رشتہ ہے پہلا, جو بیگیج ہے, آپ کے جو اپنے نظریات ہیں, جو دوسرے بندے کے نظریات ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کے تو 93% اس کا وزن ہوتا ہے. لفظوں کا وزن 7% ہوتا ہے. کہ جب انسان بولتا نہیں تھا تو ساری بات باڈی لینگویج سے سمجھاتا تھا, تو بات آدھی سمجھ آتی تھی آدھی سمجھ نہیں آتی ہوگی کیونکہ باڈی لینگویج سے ہی سب کچھ بتانا ہے. ابھی بھی آپ کبھی دور گاؤں میں چلے جائیں تو لوگ جو ہیں دور سے ایک دوسرے کو جو آوازیں دیتے ہیں اس میں باڈی لینگویج کافی اثر انداز ہوتی ہے. تو 10,000 سال پہلے جب انسان بات نہیں کرتا تھا تو وہ سارا جو مطلب سمجھایا کرتا تھا وہ مطلب باڈی لینگویج سے, آواز کی ٹون سے, عجیب و غریب آوازیں نکال کے اس طرح کرتا تھا. کبھی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گاؤں سے بندہ آیا ہو اور جیل روڈ پار کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ضرور انہیں کسی نہ کسی گڈی نو ٹکر مارنی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. تو جو 10,000 سال پہلے انسان صرف باڈی لینگویج یوز کرتا تھا, لب و لہجہ یوز کرتا تھا, پھر آہستہ آہستہ اس نے لفظ بولنے شروع کیے تو باتیں سمجھ زیادہ آنے لگیں. اور آج کی دنیا میں جو 7% لفظوں سے مطلب دوسرے تک پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے
کہ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد چونکہ دنیا میں کمیونیکیشن بہت بہتر ہو رہی ہے تو 7% کی بجائے ہو سکتا ہے 15% تک بات چلی جائے. آج بھی کئی لوگ جن کا کام باتیں کرنا ہے تو وہ 7% کی بجائے ان کی بات چیت میں جو وزن ہے لفظوں سے وہ 7% سے زیادہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ٹی وی اینکر پرسنز, جیسے کہ براڈ کاسٹرز, جیسے کہ لیکچررز, پروفیسرز. تو جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں بات چیت میں ان کے بارے میں یہ آن ایوریج ہے کہ 7% لفظوں سے ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جیسے ضیاء محی الدین تھے, ان کے لفظوں کے اندر جو جان ہوتی تھی, جو وزن ہوتا تھا, وہ 70-80% تک دیکھنے میں آتا تھا. اسی طرح اگر آپ دلیپ کمار کی بات چیت کو کبھی دیکھیں جو کہ فلموں سے ہٹ کے بھی وہ کرتے ہیں تو ان کے لفظوں میں وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے لفظوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے, آپ ان کو سن لیتے ہیں. جن کے لفظوں میں وزن زیادہ نہیں ہوتا لوگ ان کو نہیں سنتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی لیڈر ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لفظوں میں بڑا وزن ہوتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں ان کی بات, چاہے وہ بات صحیح ہو چاہے وہ صحیح نہ ہو, لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ نہیں سنتے. تو یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز ہیں انسانوں کی بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اپنے اپنے گھروں میں ہماری ایک خاص ٹرمینالوجی بھی ہوتی ہے. ہر گھر میں لفظوں کا ایک تانا بانا خاص اپنا بھی ہوتا ہے جو دوسرے گھروں میں استعمال نہیں ہوتا. خاص اپنے اپنے گھروں میں لوگوں نے کچھ لفظ ایسے چنے ہوتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بامانی لفظ ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. کچھ فیملیز میں ہوتے ہیں جیسے کچھ لفظ ہیں جو لاہور میں زیادہ بولے جاتے ہیں, کچھ سیالکوٹ میں ایک خاص انداز میں بات ہوتی ہے, کوئی گجرات میں لفظ ایسے بولتے ہیں لوگ. اور جب آپ ملتے ہیں چونکہ اب میل جول سب جگہوں سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ پہچاننے لگتے ہیں کہ جو لفظوں کا تھوڑا بہت فرق ہے سیم لینگویج ہونے کے باوجود وہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. تو بات ہم نے شروع کی تھی موڈ اور مزاج کے بارے میں. اگر ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ وجہ ہے اس چھت کے نیچے ہمارے اکثر بیشتر جمع ہونے کی تو وہ یہ ہے کہ ہمارا موڈ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, اور ہم نے اس کو صرف 25 سال پہلے تسلیم کرنا شروع کیا دنیا میں. پہلے موڈ اور مزاج کا لفظ کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا آفیشیلی. ڈپریشن کی بات ہوتی تھی 25 سال پہلے بھی, 50 سال پہلے بھی, پر اس کا مطلب کوئی اتنا لوگ نہیں سمجھتے تھے. یہ کتنی تکلیف دہ اور جان لیوا بیماری ہے. موڈ کا خراب ہونا چہرے سے عیاں ہوتا ہے. آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کرب سے گزر رہا ہے. چہرے کے جو مسلز ہیں وہ نئی ترتیب پیدا کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر بندہ کیا سوچ رہا ہے. پھر جو وہ لفظ بولتا ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قرب سے گزر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ وہی ہے جو ہمارے موڈ اور مزاج کی کوالٹی ہے. ہماری زندگی کی کوالٹی کا دخل اس سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں. ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس کتنی جائیداد ہے یا کتنے ہم پاپولر ہیں یا کتنے ہم علم والے ہیں یا کتنی ہماری ڈگریاں ہیں یا کتنے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں. ہمارے زندگی کی کوالٹی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیسے محسوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگنڈا, تنزانیہ اور اس طرح کے جو غریب ملک ہوتے ہیں وہاں بہت لوگ ہنستے کھیلتے ہیں, ان کے پاس زندگی کی کوئی آسائشیں نہیں ہیں. وہاں فطری طور پر موڈ اور مزاج کی بیماریاں نہیں ہوتی.